وفاداری اور عشق کی حد تک محبت کرنے والے آپ کے کزن حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس آیت پاک کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچو، بطور خاص ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں محترم بنایا ہے، قابل عزت بنایا ہے، تعظیم والا بنایا ہے، ان کا احترام کرو، اور فرمایا ان میں گناہ کو بڑا جرم قرار دیا، بڑا جرم، کیونکہ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اور فرمایا اس میں گناہ نہیں کرنا، بچنا ہے، خاص ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اور ان مہینوں میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نیک اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھو یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ نیکیاں زیادہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ گناہوں سے بچو، گناہ نہیں کرنے، کیونکہ نیکی عام دن میں کی جائے پھر بھی اس کا ثواب 10 گنا دیا جاتا ہے، اور کسی خاص دن میں کی جائے تو اس کا ثواب مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی عنایت نیکیوں کے سلسلے میں چماچم برستی رہتی ہے۔ گناہ ایک کریں گے تو ایک کا ہی عذاب ملے گا، لیکن اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ ایک بھی گناہ کرے۔ مایا ان مہینوں میں بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی کے اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلا جہاں پر اس مہینے میں اللہ رب العزت نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتا ہے، وہاں پر گناہوں پہ عذاب بھی دگنا فرما دیتا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد باہلی قبیلہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پھر واپس چلے گئے، اور 1 سال بعد آئے اور پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ جب 1 سال بعد واپس آیا وہ شخص، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور پہنچ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من انت، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں وہی باہلی قبیلے سے ہوں جو آپ کی بارگاہ میں 1 سال پہلے حاضر ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تم اتنا کیسے بدل گئے ہو، تم پہچانے ہی نہیں جا رہے، کمزور ہو گئے ہو، حالانکہ جب تم میرے پاس پچھلے سال آئے تھے تو تم فرما تھے، طاقتور تھے، اور تمہارا جسم بھی بہت بہترین اور بڑے، تمہارا چہرہ کھلا ہوا تھا، لیکن 1 سال میں تمہارے گال پچک گئے، تم کمزور ہو گئے ہو، پہچانے نہیں جا رہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں چلا گیا تھا تو میں نا پورا سال روزے رکھتا رہا، صرف 1 وقت کھانا کھاتا تھا شام کے وقت، باقی میں روزہ رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے خود کو تکلیف کیوں دی، کیوں دی؟ دیکھیے ہمارے آقا کریم علیہ السلام اپنے امتیوں پر کتنے مشفق ہیں، عبادت کرو لیکن اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس عبادت میں ہی لگے رہو کہ تمہارا جسم بھی معافیاں مانگنا شروع ہو جائے، یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو اور ہر مہینے میں 1 دن روزہ رکھ لیا کرو، اللہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے۔ تو رجب المرجب کے مہینے، اس لیے میں نے آپ کو روایت سنائی ہے کہ ماہ رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ کم از کم اس مہینے میں 1 روزہ ضرور رکھیے گا۔ جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت میں ایک اور بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں، کوئی صبح مانگتا ہے، دوپہر مانگتا ہے، شام، کچھ وقت ایسے ہیں جن اوقات میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ فرض نماز کے بعد کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ
کہ جو شخص فرض نماز کے بعد دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ والد جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کائنات فخر مولودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلی رات فرمایا رجب کی پہلی رات، جب رجب کا مہینہ آتا ہے اور اس کی جو پہلی رات آتی ہے اس رات اللہ رب العزت کسی بھی شخص کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کو عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اب وہ وقت گزر گیا، رجب کی پہلی رات گزر گئی ہے، لیکن آگے سنتے چلے جائیں۔ پھر ارشاد فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر فرمایا شب جمعہ، شب جمعہ جو جمعہ کی رات ہوتی ہے اس رات جب دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، آج کی رات جو گزر گئی وہ والی رات ضرور، کیوں کہتے ہیں اس کو جمعرات؟ کیونکہ اگلے دن جمعہ ہوتا ہے اور اس کی فضیلت آپ نے سنی۔ ہم عام دنوں کی طرح جمعے کے دن کو بھی گزار دیتے ہیں، جمعے کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے، یہ تمام دنوں کا سردار ہے، لیکن جمعے کی رات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا جو دعا جمعے کی رات کو مانگی جاتی ہے وہ کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ آج کے گھروں میں معمول ہے جمعرات کو شام کو گھروں میں دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے، چھوٹا سا ختم پاک دلایا جاتا ہے اور اس وقت تک ماں ہنڈیا سے کچھ لینے نہیں دیتی جب تک دعا نہیں کی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ جب تک ختم نہیں دلا لیا جاتا اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ جلدی جلدی آگے چلتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا شب عید الفطر، جب چھوٹی عید کی رات آتی ہے اس وقت بھی اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا شب نہر یعنی بڑی عید کی جو رات ہوتی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک یہ سنیے اور بات کو تمام کرتے ہیں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب عید کا دن 10 محرم کا دن ماہ رجب کا پہلا جمعہ، ماہ رجب کا پہلا یہ پہلا جمعہ ہے، ماہ رجب کا یہ جو جمعہ ہے یہ پہلا، یاد رکھیے فضیلت سن لیجئے، پہلے سن لیجئے پھر اس کو یاد رکھیے گا اور عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا جب عید کا دن 10 محرم کا دن ماہ رجب کا پہلا جمعہ 15 شعبان اور جمعہ کی رات آتی ہے تو مردے یعنی ان کی روحیں اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی یہ جو ختم دلائے جاتے ہیں نا جمعرات، اہل سنت کے ہاں، حنفی مذاہب کے ہاں، ہمیں دوسروں سے کوئی غرض نہیں، ہمارے پاس جو ہم کرتے ہیں اس کے دلائل موجود ہیں اور بزرگان دین سے یہ عمل تواتر سے ثابت ہے۔ وہ ختم بچوں اس لیے دلائے جاتے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں کیونکہ ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ نقل کیا ہوا ہے کہ ہر جمعے کی رات روحیں اس گھر سے تعلق رکھنے والی جو فوت ہو چکی ہیں شخص ان کی روحیں گھر میں آتی ہیں اور کیا کہتی ہیں اور دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری طرف سے اس رات میں صدقہ کرو، ہم پر رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا کچھ خرافاتی ذہن کے مالک یہاں پہ یہ اعتراض کر دیتے ہیں روٹی نہیں ذکر کیتا ہے، مولوی نے اپنی روٹی سیدھی کی تھی۔ نہ بھائی، اس حدیث میں کسی مولوی کا کوئی ذکر نہیں ہے، کسی امام کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کو بلاؤ وہ ختم پڑھے گا تو پھر ختم ہوگا اور تمہارے مردے بخشے جائیں گے۔ نہ، خود پڑھو،
خود نہیں پڑھ سکتے ہو اپنے دوست کی مدد لو جو پڑھا لکھا ہے. خود پڑھو پڑھ کے خود کھا لو. مولوی اپنے گھر سے کھائے, تم اپنے گھر سے کھاؤ, نہ وہ بھوکا مرے نہ تم بھوکے مرو. بہرحال اگر خود کھا لو گے پھر بھی ثواب تمہارے مردوں کو ملنا ہے, اگر کوئی نیک شخص کھا لے گا پھر بھی ثواب تمہارے مردوں کو بھی ملنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آتی ہیں روحیں اور کہتی ہیں ہماری طرف سے صدقہ کرو, ہم پر رحم کرو, اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو, ہم اس کی ضرورت رکھتے ہیں, ہمیں حاجت ہے. وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے کچھ صدقہ پائیں تو خوش ہوتی ہیں, یعنی ان کے گھر والے اور جو زندہ ہوتے ہیں, اور یار یوں کہہ لو جو ان کے مال پہ پل رہے ہوتے ہیں, جو ان کے بنائے ہوئے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں, جو ان کی وراثت کو اپنا مال سمجھ کر عیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے مرنے والوں کے لیے پیچھے سے دعا بھی نہ کریں. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ساری زندگی والد محنت کرتا رہا, اس نے زمین بنائی, جائیداد بنائی, کاروبار سیٹ کیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. اب اس کو اس کے بیٹوں کی, بیٹیوں کی, اہل خانہ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. دیکھو وہ تمہارے لیے کیا کچھ کر کے گیا ہے, اب تم اس کے لیے دعا بھی نہیں کرو گے. لوگ روکتے ہیں کہ اس کے لیے دعا نہیں کرنی, یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے. نہ, یہ مولویوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے, یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کا سکھایا ہوا دین ہے. یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کا عمل ہے. اس کو کیجئے اور اپنے مردوں کو خوش کیا کیجئے. ان کی روحیں آتی ہیں, پریشان نہ لٹایا کریں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب روحیں آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم پہ رحم کرو, ہمیں حاجت ہے, ہمیں ضرورت ہے, ہماری طرف سے صدقہ کرو. اگر گھر والوں نے کچھ صدقہ کیا ہوتا ہے تو وہ روحیں باغ ہوتی ہیں, خوش خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہیں. اگر ان کی طرف سے صدقہ نہیں کیا گیا ہوتا تو وہ روحیں پریشان ہوتی ہیں. میں اپنے بھائیوں تم سے گزارش کرتا ہوں, اگر ماں باپ کو زندگی میں ستایا ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کی روحوں کو خوش کر لو. اللہ کو یہ بھی پسند آ جاتا ہے. کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی شخص اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے بچے اس کے نافرمان ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ رکھتا ہے, ان کی قبر پہ جاتا ہے, اللہ رب العزت ان کو فرما بردار بندوں میں لکھ دیتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں کرنے کا. تو رجب المرجب کا جو پہلا جمعہ آتا ہے یعنی کہ آج کا ہے, خصوصاً اپنے فوت شدگان کے لیے اہتمام کیجئے ذکر کا. نہ کچھ پکائیں, نہ کچھ اس طرح کا اہتمام کریں, کچھ پڑھ لیں, الحمد شریف پڑھ لیں, سورہ اخلاص پڑھ لیں, دعا کر دیں یا اللہ یہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے فلاں جو بھی فوت ہوئے ان کا نام لے کے ان کو پہنچ جائے. یقین جانیے وہ روحیں جو آئی ہوں گی وہ خوش واپس لوٹ جائیں گی. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو جیب سے خرچ کیجیے, کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کیجیے, مساجد کے ساتھ تعاون کیجیے, مدارس کے ساتھ تعاون کیجیے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے. سردیوں کا موسم ہے, جائیں مدارس میں جا کے دیکھیں, وہاں پہ پڑھنے والوں کو اگر کمبل کی ضرورت ہے کمبل لے کر دیں, گرم کپڑوں کی ضرورت ہے گرم کپڑے لے کے دیں, جوتوں کی ضرورت ہے جوتے لے کے دیں. وہ جو دعا نکلے گی وہ اثر رکھے گی اور وہ انسان کے باطن کو منور کریں گی اور اللہ کو خوش کریں گی. اور جن کے لیے وہ صدقات دیے گئے ہوں گے ان کی روحیں بھی خوش ہو جائیں گی. آخری بات یہی ہے کہ اگر روحوں وہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روحیں جو گھر آتی ہیں
ان کے لیے صدقات و خیرات نہیں کیا جاتا، ان کے لیے دعا نہیں کی جاتی، وہ کف افسوس ملتی ہوئی حسرت کے ساتھ واپس اپنی جگہ پہ لوٹ جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیجئے جب زندہ ہوتے ہیں پھر بھی ان کو خوش رکھنا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کو خوش رکھنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں بھی اپنے بڑوں کی، اپنے خاندان والوں کی، اہل خانہ کی، دوستوں کی، احباب کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔